الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثل فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذين قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ احباب ذی وقار، سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 سے 18 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فآمن واستکبرتم، جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اسی جیسی وحی اور کتاب کی گواہی دی، فآمن
وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی گواہی دے کر اللہ کی طرف بلایا، تو ماننے والے ان پر ایمان لے آئے، اور اسی طرح کی کتاب جب اللہ کا یہ عظیم الشان جلیل القدر رسول لے کر آیا جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن تم اس کتاب کا انکار کر بیٹھے۔ مفسرین کے ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ شاہد شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، اس سے مراد جناب عبداللہ بن سلام ہے۔ عبداللہ بن سلام مدینہ طیبہ میں یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے، عبداللہ بن سلام نے جب ملاقات کی، یہ عالم بعمل تھے، تورات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جیسے ہی حضور کے چہرہ پاک پہ نظر پڑی تو انہوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابھی تک قرآن مجید کی آیات نہیں سنی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب۔ میں نے جب محمد کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو جلوہ اور جو نورانیت ہے اور جو رونق ہے، جھوٹوں کے چہرے پہ یہ رونق نہیں ہوتی۔ جھوٹوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے، ان کے چہروں پر یہ اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ اطمینان اور یہ نور اور یہ دلکشی اس چہرے پہ ہوتی ہے جس کا اندر اور باہر ایک ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو حضرت واصف علیہ رحمہ نے فرمائی تھی کہ عید والے دن کوئی بندہ قیمتی ترین لباس پہنے، اچھے لباس پہن کے آ جائے، لیکن عید والے دن جب غور کرو تو رونق اسی کے چہرے پہ ہوگی جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس کو اطمینان ہوگا کہ اللہ کے حکم پر میں نے عمل کیا ہے۔ تو اس اطمینان کا اور چہرے کی طمانیت کا تعلق اندر کے ساتھ ہے کہ اندر بندے کا مطمئن ہو، اور اندر کچھ اور چل رہا ہو اور اوپر سے بندہ کچھ اور باتیں کر رہا ہو، تو دیکھنے والے سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ ایک دانا شخصیت تھی عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد عربی کا جب چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ اتنا مطمئن چہرہ کسی سچی شخصیت کا ہی ہو سکتا ہے۔ شاہد شاہد من بنی اسرائیل۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام کی شخصیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مکی صورت کی مکی آیت ہے، ہجرت سے پہلے کی آیت ہے، اور عبداللہ بن سلام ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اسلام لائے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ اور جو کافر ہیں
وہ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر دین اسلام میں کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ غریب اور مسکین اور دیہاتی لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ جاتے۔ ان کی سرکشی دیکھیے، وہ اپنے آپ کو معیار حق سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم عرب کے سردار ہیں، قریش میں ہمیں بڑی اہمیت حاصل ہے، قبیلے ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر دین اسلام میں کوئی بہتری ہوتی تو ہم مانتے، یہ غریب مسکین اور غلام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کے ایمان لانے کو وہ مذاق کے طور پر بیان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اگر اس دین میں کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم مانتے، لیکن ہم جو تجربہ کار لوگ ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، سمجھدار ہیں، جہاں دیدہ ہیں، ہم نے دنیا کو دیکھا ہوا ہے، ہم تو ایمان نہیں لائے، یہ مفلس اور بے علم لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں، اور کہتے ہیں یہ تو بس پرانی جھوٹی باتیں ہیں، ھذا افک قدیم ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور ہم نے اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری جو رہنما تھی اور رحمت تھی، وَھَذَا کتاب مصدق، اور یہ جو کتاب ہے قرآن یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ سچی کتاب، اللہ کی سچی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری، یہ اس کے احکام کی تائید کرتی ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ کتاب اس لیے اتاری گئی کہ یہ ظالموں کو ڈرائے اور خبردار کرے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو یہ خوشخبریاں سنانے والی۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت تھی، آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں حفاظ کو تشابہ لگتا ہے، ملتی جلتی آیات الفاظ ملتے ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ یہ کہہ اٹھے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، کوئی مشرکین کا ظلم ستم اور ان کی دھمکیاں ان کو اسلام سے پیچھے نہ ہٹا سکیں، جیسا کہ عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، حضرت صہیب، بلال، مقداد، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان ذو النورین، علی بن ابی طالب، جناب عمر فاروق، یا سابقون الاولون ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مخالفت کا سامنا کر رہے تھے لیکن دین حق پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہ لوگ جنت والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت میں جو ان کے لیے انعامات ہوں گے یہ بدلہ ہوں گے ان کاموں کا جو کرتے رہے، جو وہ نیک کام کرتے رہے، یعنی جو اعمال صالحہ تھے ان کی ان کو جزا ملے گی۔ کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو مکس کرتے ہیں، جب وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت اتنی نہیں، بس رحمت پہ بھروسہ کر لینا چاہیے، تو وہ آیتیں رحمت والی پڑھتے ہیں
ان آیتوں کو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہیں، ان کو بیان ہی نہیں کرتے، جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اس بات کو میں آسان طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ آپ سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس رحمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو اس نے مجمع میں آپ سے سوال کیا کہ قیامت کے دن جو بخشش ہوگی، نجات ہوگی، وہ اعمال کی وجہ سے ہوگی یا اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگی؟ تو آپ اس کی چالاکی کو سمجھ گئے، فرمایا بیٹا عمل بھی اس کے فضل سے ہوتے ہیں، عمل بھی اس کے فضل سے ہوتے ہیں، وہ فضل کرتا ہے تو اعمال کی توفیق ملتی ہے، یعنی اعمال صالحہ کا اللہ بندے کو اجر دے گا، جزاء بما کانوا یعملون۔ اس لیے جب تک سارے مضامین کو پیش نظر نہ رکھا جائے، اس وقت تک کوئی نتیجہ دینا گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ بندوں کو اعمال کا بدلہ دے گا۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، 3ری-4تھی صدی سے کتاب و سنت کے خلاصے کے طور پر جو عقائد لکھے گئے ان میں یہ بات شامل ہے کہ نیک عمل کا بدلہ دینا، نیک بندے کو نیک بندے پر عمل پر اجر دینا، نیکی کا بدلہ دینا، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ کئی گنا بڑھ کر نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے نیک عمل کیا تو اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کو وہ جنت دے، اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ اللہ اسے کوئی اجر دے اور ثواب دے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے 2 جملوں میں آسان مسئلہ بیان کیا، فرمایا کہ ہماری مثال اس مزدور کی سی ہے جس کو صبح مالک نے مزدوری دے دی، جتنا اس کا دن کی دیہڑ بنتی تھی، دن کے جو پیسے بنتے تھے مالک نے دے دیے صبح۔ اب سارا دن مزدور مزدوری کرتا ہے، شام کے ٹائم وہ کوئی چیز مانگنے کا پابند نہیں ہے، نہ وہ مانگ سکتا ہے نہ مالک دینے کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے اس کو دے دیا تھا جو دینا تھا۔ اب شام کے وقت جاتے ہوئے اگر کچھ دے دیتا ہے تو یہ مالک کی مہربانی ہے، فرمایا ہم اس کی نعمتیں پہلے استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم سجدے کی توفیق ملی ہے تو اس نے دی ہے، اس کے لیے پانی ہمیں ملا ہے تو اس کا دیا ہوا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے وضو کیا تو یہ اس کی دی ہوئی طاقت سے سارا کچھ کیا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی نعمتیں لے رہے ہیں، اور اس سے کیا ہم اجر مانگیں گے، لیکن اس کا فضل ہے کہ بندوں کو ان کے عمل سے کئی گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پر جو اعمال کا بدلہ اللہ دے گا اپنے فضل سے دے گا۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیات میں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ پھر اللہ نے ماں باپ کا رتبہ بیان کیا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اپنے شکم میں، اپنے رحم میں، پیٹ میں اٹھائے رکھا جبکہ اس کو تکلیف ہوتی تھی، جب اس کو جنم دیا ولادت کے وقت اس کو تکلیف ہوئی، کئی نزعیں، جو نزع کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت ماں پہ گزرتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی، اور اگر اس تکلیف میں وہ دنیا سے چلی جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اتنا بڑا رتبہ۔ روز الریاحین میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے 7 مرتبہ اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر طواف کروایا اور حج کروایا، 7 مرتبہ بوڑھی ماں کو۔ جب 7واں حج کرا چکے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب وہ حق ادا ہو گیا ہو جو ماں کا حق ہے،
تو پھر اللہ نے ایک فرشتہ ان کے سامنے انسانی صورت میں بھیجا اور اس نے کہا کن سوچوں میں ہو؟ تیری پیدائش کے وقت جو درد کے جھٹکے لگے تھے ان میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ووضعتہ کرہا، ماں نے جنتے وقت بھی تکلیف اٹھائی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں کا بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کو دودھ پلا کے دودھ چھڑانا، یہ 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 30 شہرا، یہ 30 مہینے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ پلائیں، پورے 2 سال۔ اب یہ 24 مہینے ہو گئے، 24 مہینے تو دودھ کے ہو گئے، اور کل 30 مہینے بنتے ہیں پیٹ میں رکھنے کے اور پھر اس کو پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کے۔ پیچھے 6 مہینے رہ جاتے ہیں حمل کے۔ اس سے فقہا نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کم از کم حمل کی مدت 6 مہینے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، وہ بچہ باپ کی ہی طرف نسبت ہوگی اور اس کو حلال کا سمجھا جائے، اور شادی ہوئی اور 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک بندی کی شادی ہوئی، 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب معاشرے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 6 مہینے 9 مہینے لگنے چاہیے تھے، 10 مہینے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اب ماں پر یہ تہمت جاتی تھی کہ اس نے کہیں گڑبڑ کی ہے اور شادی سے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب لوگوں کی باتیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب مسئلہ مشکل آ گیا ہے، لہٰذا سیدنا علی شیر خدا کو بلاؤ۔ مولا علی شیر خدا تشریف لائے، ان سے پوچھا گیا کہ اب 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے، صرف 6 ماہ کی مدت ہو؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کل 30 مہینے بنتے ہیں جو ماں بچہ پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو دودھ پلائے۔ جب قرآن نے کہہ دیا 2 سال دودھ پلائے، پیچھے 6 مہینے رہ گئے ہیں اور 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس عورت کو لیے کوئی سزا نہیں ہے، بچہ حلال کا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ دودھ پلانے کی زیادہ مدت کو بیان کیا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال سے پہلے بھی ماں دودھ چھڑوا سکتی، زیادہ سے زیادہ 2 سال دودھ پلائے گی۔ دودھ پلانے کی زیادہ مدت کو بیان کیا گیا اور حمل کی کم مدت کو بیان کیا گیا، 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام راضی اس مقام پر فرماتے ہیں ان المقصود من تقدیر اقل الحمل 6 اشہر و تقدیر اکثر الرضاع حولین کاملین السعی فی دفع المضار والفواحش وانواع التہمات المرأة۔ فرمایا یہ خدا کی شان ہے، اللہ نے یہ بیان کر کے حمل کی کم از کم مدت یہ بیان کر دیا۔ اللہ نے اس میں عورت کو پروٹیکشن دی ہے کہ اس پہ تہمت نہ لگے، اس پہ الزام نہ لگے، وہ بچہ بھی پیدا کرتی ہے اور پھر لوگ تہمتیں لگائیں۔ اللہ نے کہا اس تہمت کا موقع تمہیں نہیں دیتے، 6 ماہ کے اندر کم از کم 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کم از کم مدت ہے۔ فرمایا فسبحان من لہ تحت کل کلمۃ من ھذا الکتاب اسرار عجیبہ ونفائس لطیفہ تعجز العقول عن الاحاطۃ بکمالھا۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی کتاب کے ایک ایک حرف کے نیچے ایسے ایسے اسرار رکھے ہیں کہ عقل ان کے ادراک سے عاجز ہے، انسانی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کتاب کے اندر وہ باتیں اس نے رکھی ہیں۔ فرمایا کہ بندہ اب حتیٰ 30 مہینے یہ ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں رہنے کو اور دودھ پینے کے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب وہ بندہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، جب اس میں طاقت آ جاتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وہ بلغ 40 سنۃ، پھر وہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی جو عقل جو ہے بالغ ہونے کے بعد قوت پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ 40 سال جب عمر ہوتی ہے تو عقل پوری پختہ ہو جاتی ہے،
جس کی عقل نے جتنی بلندی پہ پہنچنا ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی جو عقل ہے اس میں قوت آتی، شعور بڑھتا جاتا ہے، عقل بڑھتی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، بالغ ہوتے ہیں، پھر سمجھدار ہوتے ہیں، 20 سال کے ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ 40 سال میں عقل نے جتنا مکمل ہونا ہے ہو جاتا ہے کسی بھی بندے کی۔ اور اللہ تعالیٰ جب نبیوں کی عمر 40 سال ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجنا اور ان پر وحی کو بھیجنا۔ ایک بزرگ سید مفسر قرآن ہے، تو وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال نہیں تھی، تو ہری پور میں چھوٹ شریف میں ہمارے مرشد پاک سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب 40 سال عمر ہو جائے تو پھر تفسیر لکھنا۔ اللہ تعالیٰ 40 سال وحی کے لیے نبیوں کو انتظار کرواتا ہے۔ 40 سال میں عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 40 سال سے پہلے جو لوگ حالت کفر میں فوت ہو جاتے ہیں، بندے کا باپ کافر تھا، دادا کافر تھا، ماحول سارا کفر والا تھا، 40 سال سے پہلے وہ مر گیا، تو اس کو جہنم کا سخت ترین عذاب نہیں دیا جائے گا، چونکہ 40 سال سے پہلے اس کی عقل پوری پختہ نہیں ہوئی تھی۔ جب عقل پوری پختہ ہو جائے تو پھر بندے کے لیے عذر کی گنجائش نہیں رہتی۔ کچھ حدیث مبارکہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک فرمایا آدمی جب 40 سال سے گزرتا ہے، پھر اگر وہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، یعنی وہ شیطان اس کو قابو کر لیتا ہے، وہ کبھی سرخرو نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے من اتا علی 40 سنۃ فلم یغلب خیرہ شر فلیتجہز الی النار۔ 40 سال جب بندے کی عمر ہو جائے، پھر اس کے شر پر اس کا خیر غالب نہ آئے، پھر اسی طرح کے الٹے کام کرتا رہے اور نیکی کی طرف رجوع نہ کرے، پھر شر کی طرف ہی جا رہا ہو، خیر اس کی زندگی میں نہ آ رہی ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ 40 سال سے پہلے گنجائشیں ہوتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معافی بھی ہو جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد پھر غلطی پر بندہ جلدی پکڑا جاتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی درگزر فرما دے، لیکن 40 سال جب عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے پھر عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد بندے کو دعا کیا کرنی چاہیے؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ جب 40 سال عمر ہو جائے تو بندہ کہے اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے دل کے اندر یہ لگن پیدا ہو گئی ہے کہ تیری میرے اوپر جو نعمتیں میں ان کا شکر ادا کروں۔ اور اوزینی کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ اس کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ شکر کی راہ میں جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، جن رکاوٹوں کی وجہ سے میں شکر نہیں کرتا، اے اللہ تو اپنے کرم سے ان رکاوٹوں کو ہٹا دے اور مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اس صورت میں اوزینی میں جو حمزہ ہوگا، یہ حمزہ سلب کے لیے ہوگا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اردو میں الف کہتے ہیں، عربی میں حمزہ کہتے ہیں، یعنی ایک معنی آپ بیان کرتے ہیں نا، پھر اس معنی کی نفی کرنا چاہیں تو اس کے لیے اردو میں بھی الف لگاتے ہیں، عربی میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا کالا کا معنی ہے کہنا، بات کرنا، اور اکالا کا معنی ہے بات سے مکر جانا، بات سے پھر جانا، اس بات کو توڑنا۔ اردو میں اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں ایک بندہ مر گیا، اس کا سب کو موت آ گئی تو کہتے ہیں مر گیا، اور الف لگا کے کہیں امر ہو گیا، اس کا مطلب ہے زندہ ہو گیا۔ یعنی مر کے ساتھ جب شروع میں الف لگائیں تو اس کا مطلب ہے زندہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا ٹوٹ جانا، کسی چیز کا ٹوٹ جانا، اب یہ سب کو پتہ ہے، اور جب آپ کہیں اٹوٹ تو اس کا مطلب ہے نہ ٹوٹنے والا ہونا۔ جیسے کہا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے، کیا مطلب وہ حصہ جو نہ ٹوٹنے والا ہے۔
ٹوٹنا اور اٹوٹ نہ ٹوٹنا۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں جھکنے والوں میں سے ہوں، اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین، یہ جن لوگوں نے یہ دعا کی، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، ماں باپ کی فرما برداری کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جزا بیان فرما رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے برائیوں سے درگزر کریں گے۔ ان کے نیک اعمال قبول کریں گے، توبہ کرنے والے، دعائیں کرنے والے، ان کے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے، معاف فرما دیں گے، یہ اصحاب جنت میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق، فرمایا یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا سچا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، الذین کانوا یوعدون، جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ والذی، آگے پھر یہ ماں باپ کے فرما برداروں کا ذکر کرنے کے بعد، والذی قال لوالدیہ، اور وہ بندہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا افن، اف کہا۔ اف یہ ایک کلمہ ہے، یعنی ہلکی سی ایسی بات کی جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوئی۔ گالی دینا بہت بڑا جرم ہے، ماں باپ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے، ان کے سامنے اونچا بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ صرف اتنا کہا کہ اف، افسوس ابا جی کیوں ایسی گلیں کیتیاں، اتنی سی بات، ابا جی بڑے افسوس کی گل ہے۔ یہ افن کا یہ مطلب بنتا ہے کہ باپ کی بات پہ، ماں کی بات پہ اتنا کہ افسوس، افسوس ہی ہے جی۔ اتنی بات اگر کر دی ماں باپ سے، اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، تو مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور پھر آخرت میں لایا جاؤں گا، مجھ سے پہلے جو گزر گئے ہیں وہ تھوڑا ہی قبروں سے اٹھے ہیں۔ ماں باپ نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، آگے سے حجتیں کرتا ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، قیامت دن جواب دینا پڑے گا، پھر آگے سے کہتا ہے کہ ہم سے پہلے کون سے جو جا چکے ہیں وہ کون سے واپس آئے۔ وَمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهُ، اور وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے، پھر بھی وہ فریاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، اور کہتے ہیں تیرا کھانا خراب ہو، ایمان لے آ۔ وَيْلَكَ، اللہ کے بندے ایمان لے آ۔ دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ نیکی کی طرف آ جاؤ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ، وہ بچہ کیا کہتا ہے، هَذَا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، رٹی ہوئی باتیں ہیں، آپ اس زمانے میں پرانے باتیں کر رہے ہیں، نیکی کی نصیحت کر رہے ہیں۔ اس مقام پر ایک بڑی ضروری بات کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت اتری تھی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے ایسی بات کی، اور یہ بڑی بڑی تفسیروں میں یہ بات آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ مروان نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ تیرے بارے میں یہ آیت اتری تھی، تو حجرے سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بول اٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے مروان، ایسی کوئی آیت ہمارے بارے میں نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد اور خاندان کے بارے میں اور کوئی آیت اتری نہیں، صرف وہی آیتیں اتری ہیں جو سورہ نور میں اللہ نے میرے حق میں اتاری۔ تو حضرت ام المومنین نے انکار کر دیا، فرمایا ایسی کوئی آیت حضرت ابوبکر صدیق کے کسی بچے کے خلاف نازل نہیں ہوئی۔ یہ بات سنیے، حضرت امام ساوی نے، یہ تفسیر ساوی ہے جلالین کی شرح، بڑی شاندار بات یہاں کی ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی ایک بندے کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ عمومی بات ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے، اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عذاب کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اولئک بھی جمع ہے، الذین بھی جمع ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے بھی کئی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی ایک شخص سے معین نہیں ہے۔
جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی سے پیش آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سزا دے گا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، یہ وہ لوگ ہیں بدبخت جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان ان گروہوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سراسر خسارہ پانے والے، نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا ان کو اجر عطا فرمائے گا اور کسی پر اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ اعقاف کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت اور اس سے متعلق چند گزارشات تفسیری فوائد کے طور پر پیش کی ہیں۔ آئندہ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ اس صورت کی کوشش کریں گے کہ تفسیر کا یہ درس مکمل ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔